رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پرامن اور متحد ایشیا بحر الکاہل کے قیام کے لیے اجتماعی عزم پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا کے عمل کو آسان بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے اتوار سے جمعرات تک بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں وزارت توانائی کی جانب سے نظم و نسق کی بہتری اور اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے ماہرین کے زیر نگرانی نظام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فرسودہ نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر پاکستان کی معاشی ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین سے مدد لینے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے باہمی احترام اور یکساں خود مختاری کی بنیاد پر ایک پرامن اور متحد ایشیا بحر الکاہل خطے کے قیام کے لیے اجتماعی عزم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کوالالمپور میں 32ویں آسیان علاقائی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان 2025 کے بعد کا عملی منصوبہ تیار کرنے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے منصوبے میں ماحولیاتی تبدیلی، وبائی امراض، سائبر خطرات، دھوکہ دہی، سمندری تحفظ اور قدرتی آفات جیسے سلامتی کو لاحق غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کو ترجیح دی جائے گی۔ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر جیسے درینہ تنازعات سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل کی مسلسل حمایت کی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ پرامن حل اور کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کو عملی جامہ پہنانے کی حمایت کرے۔ پاکستان میں بے گناہ شہریوں پر بھارت کے حالیہ بلا اشتعال حملے سے متعلق نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ حکومت گوادر اور خلیج فارس کے درمیان کاروباری نقل و حمل شروع کرنے کے لیے نجی بحری جہازران کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی صدارت گوادر کی بندرگاہ کو فعال بنانے کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران بتائی گئی۔ بحری امور کی وزارت نے اجلاس کو مزید بتایا کہ ابتدائی طور پر معدنیات، کھجوروں، سمندری خوراک اور سیمنٹ کی نقل و حمل کی جائے گی اور کانکنی، ماہی گیری اور پروسیسنگ کی صنعتوں کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں بالخصوص ورک ویزے کے حصول میں سہولت کے لیے ضروری اقدامات یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ابوظہبی میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید ال نہیان کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد متحدہ عرب امارات کی معیشت کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور ویزا پالیسیز میں آسانی ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کشیدگی کے بارے میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول کا حالیہ بیان بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہی۔ ترجمان نے کہا کہ یہ بیان نہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے بلکہ ذمہ دار ریاستی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے اتوار سے جمعرات تک بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے آنے والی مرطوب ہوائیں مغربی ہواؤں کے نظام میں شامل ہو کر ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی معتدل سے شدید بارشوں کا باعث بنے گی۔ اور آج چین کے شہر دھاؤ میں لڑکوں کی انڈر 18 ایشیا کپ 2025 ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ملیشیا کو پینلٹی سٹروک کے ذریعے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل میچ اتوار کو پاکستان اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔